بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 جولائی سن 2000 کی دہکتی رات تھی۔ بالائی منزل کا کمرہ تھا۔ سخت گرمی کے موسم میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دبیز لباس، میک اپ، پھولوں کے گجرے، حبس زدہ گرم ہوا جو چھت کے پنکھے سے آ رہی تھی۔ پسینے میں شرابور دلہن سیاں جی کی آمد سے خوف زدہ، سہمی ہوئی موسمی حالات سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ دلہن جس گھر سے آئی تھی وہاں پیسے کی ریل پیل تھی۔ گھر میں ونڈو اے سی لگا ہوا تھا جس کی کولنگ سے بچنے کے لیے وہ رات کو کمبل اوڑھا کرتی تھی، مگر سسرال میں گرمی میں تپتا ہوا بالائی منزل کا کمرہ اور 10 سال بڑے شوہر کا انتظار۔ کمرے کی 2 کھڑکیاں جن کے چاروں پارٹ باہر کی جانب کھلے ہوئے تھے، اور گھر پر سجے برقی کمکموں کی جلتی بجھتی روشنی کمرے میں عجیب سما پیدا کر رہی تھی۔ کمکموں کی رنگ برنگی روشنی پنکھوں کے پروں پر پڑتی، چند ساتھ قرار بصارت بھی کرتی اور غائب ہو جاتی۔ چند ثانیے بعد روشنی کا یہی عمل شروع ہو جاتا۔ دلہن دنیا سے پرے سپنوں کے دیس میں خوابوں کا محل سجائے بیٹھی تھی کہ یکدم اماں کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، بیٹی اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، کوئی شکایت نہ ہو تمہارے میاں کو تم سے۔ دلہن عزم کی بیٹھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر، ساس، سسر اور سسرال والوں کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی خدمت اور محبت سے سب کا دل جیتے گی۔ دلہن انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور 32 سالہ دلہا داخل ہوا۔ بعد السلام دلہا نے چند رسمی جملے بولے، منہ دکھائی میں انگوٹھی پہنائی اور پہلا حکم صادر فرمایا، سنو میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اب منہ دھو کر کپڑے بدلو اور فجر کی نماز ادا کرو۔ اس پہلے حکم کے بعد دلہا نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دلہن نے میاں کی تقلید کی۔ یوں نئی زندگی کا پہلا دن گزر گیا۔ ولیمے والے دن میاں جی نے فون پر اشفاق احمد صاحب سے بات کروائی اور حکم دیا کہ اشفاق صاحب سے کہو کہ کوئی ایسی بات کہیں جو صرف میرے لیے ہو۔ دلہن نے ایسے ہی اشفاق صاحب کو بول دیا۔ اشفاق صاحب کمال کے بندے تھے۔ فون پر دلہن سے کہا کہ تو بہت خوش قسمت ہے، تجھے بہت اچھا شوہر ملا ہے، اسے خرچہ مانگ کر تنگ مت کرنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ تیرا مجازی خدا ہے۔ بابا اشفاق احمد کی نصیحت تھی یا دلہن کے ماں باپ کی تربیت، یہ تو خدا جانے، پر دلہن نے تابعداری کی انتہا کر دی۔ دلہن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اکھڑ مزاج بھی ہے، مگر وہ شادمان تھی، خوش تھی اور پرعزم بھی۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ شوہر کی تنخواہ صرف 3500 روپے ہے۔ اس گھر کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ منہ ڈھانپو تو پیر ننگے اور پیر ڈھانپو تو سر ننگا ہو جاتا۔ شوہر تو بہت پیار کرنے والا تھا مگر غصے کا بہت تیز تھا۔ ساس فرشتہ صفت تھی، سسر ولی صفت، نندے محبت کرنے والی، دیور جیٹھ بہت عزت کرنے والے تھے۔ بس کمی تھی تو پیسے کی۔ دلہن نے ٹھان لی تھی کہ ہر اچھے اور برے وقت میں میاں کا سہارا بن کے رہے گی۔ میاں کو نوکری کے ساتھ ساتھ اداکاری اور کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ نوکری کے بعد پی ٹی وی سینٹر میں خوار ہونے کے بعد میاں جی رات گئے گھر آتے تو دلہن خندہ پیشانی سے پرجوش استقبال کرتی، گرما گرم کھانا پروستی۔ بس کھانے کے دوران چند باتیں ہوتی، پھر میاں جی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھاتے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتے۔ دلہن کتاب بند کر کے شیلف پر رکھتی، میاں جی کا لٹکتا بازو بستر پر رکھتی، یہ معمول تھا۔ پہلے سال بہت مشکل سے گزرا کیونکہ پیسے کی کمی تھی، مگر صابرہ شاکرہ نے پہلی گرمی اور سردی گزار لی تھی۔ دوسری گرمی شروع ہو چکی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، اللہ نے گود بھر دی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ دادا جان نے پوتے کا نام علی رکھا۔ دلہن نے خود کو تو بالائی منزل کے کمرے کی سخت گرمی میں ڈھال لیا تھا،
مگر منع سے علی میاں کو اس قہر کی گرمی سے بچانا چاہتی تھی۔ میاں کا ہاتھ پہلے ہی تنگ تھا، سو چپ رہی۔ وہ تو جیٹھ کو رحم آ گیا اور اس نے کمرے میں ایئر کولر لگوا دیا اور دلہن کی جان میں جان آئی۔ اے سی میں رہنے والی اب ایئر کولر میں علی کے ساتھ یوں سویا کرتی جیسے بادشاہ اپنے شبستان میں سوتے ہیں۔ اگلے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا، میاں نے اس کا نام عیسیٰ رکھا۔ بچوں کی آمد کے بعد میاں کا رزق کچھ کھل گیا، مہینے میں 5-7 ہزار آنے لگے، مگر خرچے اس سے دگنے تھے۔ پھر بھی دلہن کے ماتھے پر تیوری تک نہ آئی۔ وہ میاں کی خدمت میں محو رہی۔ میاں کو دیکھنا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے ناز اٹھانا، سختی برداشت کرنا جیسے عبادت سمجھتی تھی۔ لگتا تھا کسی داسی کو کوئی دیوتا مل گیا ہو اور داسی ہمہ وقت دیوتا کی پوجا میں مگن ہو۔ محلے والوں اور رشتہ داروں کو اس گھر سے کبھی چوں کی بھی آواز نہیں آئی۔ پہلے 7 سال داسی نے ایک بھی فرمائش نہ کی۔ میاں جی کی یاماہا 100 پر ایسے اترا کر بیٹھتی گویا مرسڈیز ہو۔ استقامت کی سیڑھی کے پہلے پائیدان پر کھڑی رہی۔ داسی کڑے وقت میں ماں سے کچھ ادھار لے آتی اور جب میاں کا ہاتھ کھلا ہوتا تو چپکے سے واپس کر آتی۔ اسی پوجا پاٹ میں 6 برس گزر گئے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ BBC اردو سروس لاہور میں ایک ریڈیو ڈرامہ کر رہی تھی۔ میاں جی کو اس ڈرامے میں ایک رول مل گیا۔ BBC اردو کے اس ڈرامے سے ایک بڑی رقم ہاتھ آئی، جس سے میاں نے پہلے مہران اور پھر ایک سیکنڈ ہینڈ خیبر خرید لی تھی۔ گاڑی تو آ گئی مگر CNG کے پیسے کبھی ہوتے کبھی نہ ہوتے۔ مگر داسی اپنے دیوتا کی پوجا میں کمی نہ کرتی۔ اللہ نے تیسرا بیٹا عطا کیا۔ دادا نے پوتے کا نام موسیٰ رکھا۔ اب میاں کچھ مشہور ہو چکا تھا، گھر کے خرچے نکل آتے تھے، بہت کم ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ مگر داسی نے نہ تو دیوتا کی پوجا چھوڑی اور نہ دعا کا سلسلہ ترک کیا۔ اپنی سچی بھکتی اور محبت میں سر جھکا کے لگی رہی۔ دیور اور میاں نے پیسے ملا کر سسر کے کمرے میں 1 ٹن کا AC لگوا لیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ساس، سسر، ایک دیور اور داسی اپنے 3 بچوں اور میاں کے ساتھ سوتی تھی، مگر کبھی اف تک نہ کی۔ داسی کو اپنی بھکتی اور اللہ کی رحمتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ میاں کی آمدنی معقول ہو چکی تھی۔ 3 سال ساس سسر کے کمرے میں گرمیاں گزارنے کے بعد دیوتا نے داسی کو اس کے کمرے میں 1.5 ٹن کا AC لگوا دیا۔ تب جا کر داسی کو کچھ سکون ملا۔ داسی کی دعائیں رنگ لانے لگی تھیں۔ داسی کے صبر اور اشفاق احمد کی صحبت نے زنگ آلود تقدیر کو رنگ لگا دیے۔ میاں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے ڈرامہ سیریل کی پیمنٹ سے ہی AC لگا تھا۔ 10 برس کی خاموشی، صبر، خدمت اور دعاؤں نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میاں جی کے سکرپٹ کیا بکنے شروع ہوئے۔ لکشمی نے گھر دیکھ لیا۔ پہلے داسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستی تھی، اب بڑی سے بڑی بات منہ سے نکالے تو پوری ہو جاتی۔ اس دوران 2 بیٹیاں اور پیدا ہوئیں جن کا نام بانو قدسیہ آپا نے رکھا۔ بڑی کا ہاجرہ اور چھوٹی کا حلیمہ۔ ہاجرہ بڑے نصیبوں والی تھی، اس کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں ہونڈا سٹی آ گئی۔ اب گھر میں 2 گاڑیاں تھیں۔ حلیمہ ہاجرہ سے بڑا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ حلیمہ کی آمد سے پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ لکشمی نے گھر میں ڈیرا جما لیا۔ پھر تپسیا جیت گئی، افلاس ہار گئی۔ آج داسی کے پاس روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، زمین، سب کچھ ہے۔ داسی کی بھکتی سے میاں جی پر دھن برس رہے ہیں، مگر داسی آج بھی وہی سادہ زندگی بسر کرتی ہے۔ اسے غرض نہیں کہ میاں کا کتنا نام ہو چکا، میاں مالی طور پر کتنا مضبوط ہو چکا۔ اسے تو اپنی سیوا اور دیوتا کی پوجا سے غرض ہے۔ آج بھی داسی فجر سے رات گئے تک خدمت میں جٹی رہتی ہے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کی خدمت، سیوا، یقین، دعا اور عزم نے میاں جی کے حالات، تقدیر اور سٹیٹس بدل کر رکھ دیا۔ 18 سال بیت گئے، بڑا بیٹا 17 سال کا ہو گیا، مگر داسی کو آج بھی میاں جی کی فکر لاحق ہے کہ میاں کے منہ سے حکم نکلے اور داسی تعمیل کرے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، جس سے ہماری دل جوئی ہوتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔